مریم صاحبہ میں آپ کے سامنے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو مجھ سے ملایا جائے. میں ایک بد نصیب باپ ہوں جس سے میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے جدا ہو گئے. ایمبیسڈر نے یہ کام کیا؟ ایمبیسڈر نے یہ کام کیا. انہوں نے میری وائف کو ان کو بلاتے تھے کہ تم چھوڑو، پاکستان میں کیا کرو گی، یہ گندا ملک ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، سر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تم واپس چلی جاؤ. انہوں نے 2017 میں میرے بچوں کو یہاں سے دبئی بھیج دیا. میں ہمارے قائد جو ہیں نواز شریف صاحب میرے بچے نواز شریف صاحب میں چکوال سے لاہور میں آیا ہوں. آپ ہمارے قائد ہیں نواز شریف صاحب. یہ میرے بچے، میرا زائد اور میرا خلیفہ اور میری فاطمہ مجھ سے دور ہیں. یا نبی شان نواز شریف صاحب، رمضان کا مہینہ ہے، آپ ہمارے قائد ہیں. میں لاہور میں آیا ہوں، اپنی آواز کو اٹھا رہا ہوں کیا کہ میرے بچوں سے میری ملاقات ہو جائے. میں جو ہماری وزیر اعلیٰ ہے سی ایم صاحب مریم صاحبہ، میں آپ کے سامنے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو مجھ سے ملایا جائے. میں ایک بد نصیب باپ ہوں جس سے میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے جدا ہو گئے. میرے بچوں کو مجھ سے ملانے میں میری مدد کی جائے. مریم صاحبہ، اب میں چکوال سے لاہور میں آپ کے شہر میں آیا ہوں. میرے بچوں سے مجھے ملانے میں میری مدد کی جائے. اور دبئی کے جو شیخ ہیں صاحب سمو الشیخ محمد بن زائد اللیان سیدی تعلق الحفظ بلاد الامارات والحفظ انت تعلق هذا زائد خلیفہ بعید مننا تعلق رئیس شفق زائد صاحب سمو الشیخ محمد بن زائد هذا زائد ما يقول باقي سرزمين تعلق هذا يقول عيشي بلادي عاشت اتحاد اماراتنا. يا سيدي الغالي يا صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد تعلق انا اريد بچہ مولانا هذا زايد. آپ پلیز نہ روئیں. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انہر معین. یہ مجھے بکرائیے گا، یہ جو ہے ابصار صاحب ہیں، یہ یہاں پہ آئے ہیں لاہور چکوال سے، اور یہ عرصہ 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں ان کو اپنے بچوں کے لیے میڈیا پہ آئے ہوئے، اور کوئی امید بنتی بھی ہے تو وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے. یہ دبئی میں ان کی شادی ہوئی تھی اور چکوال سے یہ تھے، اور یہ تب سے اپنے بچوں کی یہ چیزیں لے کے گھوم رہے ہیں کہ جو ان سے بات ہو جاتی ہے، ان کی تصویریں ہیں، اب وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، کس حال میں ہیں، انہیں نہیں پتا. مختصراً ان کی جو بات ہے میں کوشش کروں گی کہ آپ تک آئے اور یہ آواز دبئی تک جائے کہ ایک مجبور باپ کو اس کے بچوں سے، اس کی بیوی سے ملنے دیا جائے. یہ زندگی اتنی ہی ہے. تو میری طرف چھوٹی سی درخواست ہے، سی ایم صاحبہ چاہیں کیا نہیں کر سکتی ہیں، وہ ہماری شہزادی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان کی عوام خوش ہو ان سے، اور وہ اس کاموں کے لیے خود فرنٹ فٹ پہ آ جاتی ہیں. تو یہ پچھلے بہت ٹائم ہو گیا ہے، میں نے بہت عرصہ پہلے بھی ان کی ایک ویڈیو کی تھی، تقریباً 2 سال پہلے کی تھی، اور یہ تب بھی اس قدر روتے ہیں اور ابھی بھی اپنے بچوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے خود بخود آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ میں تو حیران ہوں کہ عرصہ 2-3 سال سے ان کی وہی کنڈیشن ہے کہ جو تب تھی، اور اب ہے کہ وہ ویسے ہی رو رہے ہیں، ویسے ہی بھٹک رہے ہیں، ویسے ہی ہاتھوں میں تصویریں. کیا چاہتے ہیں بھائی؟ آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا، ہمارے آڈینس کو بتائیے گا کیا معاملہ ہوا تھا، کہاں شادی ہوئی تھی آپ کی، یہ کیا ہوا ہے؟ میڈم یہ 2014 میں ہم لوگ، میں رسل خیمہ میں تھا، وہاں میرا کاروبار تھا. تو یہ لیڈیز جو ہیں وہاں پہ کسٹمر آئی تھی، تو اس طرح ہماری آپس میں دوستی ہو گئی، بعد میں پیار میں بدل گیا. وہ بعد میں ہمیں پولیس نے پکڑ لیا اور جیل میں مجھے بند کر دیا، مجھے پاکستان بھیج دیا. تو 2015 میں میرا ان کے ساتھ دوبارہ پاکستان سے رابطہ ہوا. یہ بینکاک میں گئی، میں پاکستان سے بینکاک میں گیا، اور وہاں پہ جا کے ہم نے شادی کی اور واپس پاکستان میں آ گئے، اور ہماری ایک یہ شادی شدہ زندگی گزرنا شروع ہو گئی. تو اس دوران میں ہمارے 2 بچے ہوئے، اور جو ان کے یہاں پہ ایمبیسڈر تھے مسٹر حمد عبید ابراہیم سالم الزہابی، انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ذاتی رنجش بنا لی، اور میرے بچوں کو یہ جو حمد عبید ابراہیم سالم الزہابی، انہوں نے میرے بچے مجھ سے چھین لیے. یہ بندہ کون ہے؟ یہ یو ای کے ایمبیسڈر ہیں. ایمبیسڈر نے یہ کام کیا؟ ایمبیسڈر نے یہ کام کیا. انہوں نے میری وائف کو ان کو
بلاتے تھے کہ تم چھوڑو پاکستان میں کیا کرو گی, یہ گندا ملک ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, سر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, تم واپس چلی جاؤ. انہوں نے 2017 میں میرے بچوں کو یہاں سے دبئی بھیج دیا. ان کو میری وائف کو برکھلا کے بلایا وہاں پہ, اور وہاں سے اس کا موبائل چھین کے اس کو زبردستی جہاز میں بٹھا دیا. جب میری وائف وہاں پر پہنچ گئی, وہاں پہ شرطۃ الدعم الاجتماعی ایک ادارہ ہے ابو ظبی میں, وہاں بند کر دیا. میری ساس نے میری مدد کی اور میرے بچوں کو وہاں سے میں نے نکالا, اور میری وائف سے میں نے پوچھا کہ ابھی آپ دبئی میں رہنا چاہتی ہیں یا واپس, تو انہوں نے بولا میں واپس پاکستان آنا چاہتی ہوں. تو میں اپنی وائف کو واپس لے آیا. تو یہ جب بات اس کو بعد میں پتہ چلی, وہ مجھ سے اور غصے میں ہو گیا. اور اس کی ذاتی رنجش کیا ہے؟ کچھ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کی وہ شاید عربی ہے, اور میں نے کیوں پاکستانی عربی کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے, شاید اسی وجہ سے. وہ ان کے کوئی رشتہ دار ہے؟ نہیں رشتہ دار میڈم, وہ الزابی قبیلے کا ہے, یہ شہی قبیلے کی ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن میرے ساتھ جو کچھ یہ ظلم ہوئے, میرے بچوں کو مجھ سے جدا کیا. یہ حمد عبید ابراہیم سالم الزابی, تو اب آپ کا ان سے کوئی فون پہ بھی رابطہ نہیں ہے؟ ابھی میری وائف جو ہے 5 سال تک میرا ان کے ساتھ رابطہ تھا, لیکن ابھی یہ میرے بچے 1.5 سال ہو گئے, میری وائف کا موبائل بند ہو گیا. اور یہ دیکھیں, یہ وہاں میری ساس کے ساتھ میری رابطہ ہے, عربی جو ہے ان کے ساتھ رابطہ, ان کے ساتھ چیٹ ہوئی ہے. اس میں یہ کہہ رہی ہیں 2 دن پہلے کہ تیرے بچوں کو میں نے بہت ڈھونڈا ہے, میرے بچے نہیں مل رہے. آپ کی ساس کو بھی نہیں پتا؟ نہیں پتا چلا. میرے بچے جو ہیں ان کو کسی نے کڈنیپ کر لیے, یا اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کیا ہو گیا, مجھے کوئی پتا نہیں. یہ دیکھیں وہاں کا ایک ادارہ ہے حیہ الاتحادیہ ہوئیہ و جنسیہ, اس کی ای میل آ رہی ہے میرے پاس. یہ میری وائف کا پاسپورٹ نمبر لکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے وائف پاسپورٹ جمع کرائے, لیکن وہ میری وائف اگر باہر آزاد ہو تو پھر وہ جمع کرائے. متعلقہ ادارے ان کی بات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو پاسپورٹ ہے ان کی وائف کا, یا جو اس طریقے سے انہیں ڈھونڈا جا سکتا ہے, تو ہم اپیل کر سکتے ہیں میڈیا کے تھرو, ہم اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کی آواز بن سکتے ہیں. وہ ہم بننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اس وقت ڈفرینٹ چینلز پہ یہ موجود ہے, لاہور میں موجود ہیں, چکوال سے ان کا تعلق ہے, اور ان کی وائف دبئی گئی تھی, اور اس کے بعد سے ان کا نہیں کچھ پتہ چل رہا ہے. ان کے ساتھ 1.5 سال سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, کچھ عرصہ قبل رابطہ تھا. تو سی ایم صاحبہ سے ان کی اپیل آپ نے سنی ہے, اور سی ایم صاحبہ یا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ذرا اسٹیپ فارورڈ ہو کے ان کے بچوں کو ڈھونڈنے میں مدد کریں, نہ کہ انتظار کریں کہ یہ کسی ایسی نہج پہ چلے جائیں کہ ایک انسانی جان ضائع ہو جائے. تو یہی اپیل کر سکتے ہیں. ملیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں نئی بات کے ساتھ. دیجیے انہر موین کو اجازت. اللہ نگہبان.